یہ مکتوبات دفتر دوم مکتوب نمبر 36، کاش کہ کوئی اہل درد اس کو سارا پڑھے اور پڑھ کر اس عرفان شاہ کو سامنے بٹھا کر سمجھائے کہ عرفان شاہ کدھر جاتے ہو۔ حضرت مجدد الفسانی کا نظریہ تو یہ ہے۔ تو یہ مکتوب پیش خدمت ہے، اس میں 3 مسئلے حضرت مجدد الفسانی بیان فرماتے ہیں اور عنوان بھی یہی دیتے ہیں، حقیقت مذہب اہل سنت و جماعت، کہ اہل سنت و جماعت کے مذہب کی حقیقت کیا ہے، سنی ہونے کے لیے کیا کیا ضروری ہے۔ اب اس میں ذکر کرتے ہیں حضرت مجدد الفسانی شرط تسنن کو۔ شاہ صاحب نے تو اپنی طرف سے عبارت بنا لی، شرط اہل تسنن محبت اہل بیت، وہ مفہوم اپنی جگہ، لیکن مجدد الفسانی کی عبارت کیا ہے اور عبارت کے ما قبل کیا ہے، ما بعد کیا ہے، پورا عقیدہ کیا ہے، اس سارے کو سمجھنا ہوگا۔ حضرت مجدد الفسانی نے یہ مکتوب نمبر 36 کے اندر شرط تسنن کو ذکر کیا۔ فرماتے ہیں، پس محبت حضرت امیر شرط تسنن آمد، یہ ہے محبت حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظریہ۔ آپ فرماتے ہیں سنی ہونے کی شرط یہ ہے کہ بندہ مولا علی کا سچا محب ہو۔ آنکھیں محبت نہ دارد از اہل سنت و جماعت خارج گشت و خارجی نام یافت۔ جو شخص مولا علی کی یہ محبت نہیں رکھتا وہ اہل سنت سے خارج ہے، اور خارج ہونے کی بنیاد پر اس کا نام بھی خارجی ہوگا۔ یہ ہے مجدد الفسانی۔ اب آپ بیان بھی کرتے ہیں کہ محبت کتنی ضروری ہے اور محبت کی شرائط اور حدود کیا ہیں۔ آج امام جلالی کا بھی قصور یہی ہے کہ انہوں نے محبت کے ساتھ ساتھ محبت کی شرائط، محبت کی حدود و قیود کو بیان کیا ہے، اور اہل ترفظ اور عرفان شاہ کے سارا ٹولہ جو شتر بے مہار ہے وہ ایک ہی لفظ تو پڑھتا ہے، محبت امیر، محبت امیر، لیکن مولا علی کی محبت میں کتنی کتنی وارداتیں ہو جاتی ہیں اور خود عرفان شاہ کرتا جاتا ہے، اس پر کان دھرنے کو یہ تیار نہیں ہے۔ مجدد الفسانی جو فرما رہے ہیں، اب سننا غور سے، یہ بیان کرتے ہوئے پہلے آپ فرماتے ہیں، سنو اہل سنت کا عقیدہ، تفضیل شیخین باجماع صحابہ و تابعین ثابت شدہ است۔ شیخین کی افضلیت صحابہ اور تابعین کے اجماع سے ثابت ہے، یہ اجماعی افضلیت ہے۔ فرماتے شیخ ابو الحسن اشعری فرماید کہ تفضیل ابو بکر و عمر بر باقی امت قطعی است۔ یہ ہے افضلیت کا عقیدہ حضرت مجدد الفسانی کا۔ مجدد الفسانی فرماتے ہیں شیخین کی افضلیت امام ابو الحسن اشعری کے فرمان کے مطابق پوری امت پر قطعی افضلیت ہے اور اجماعی افضلیت ہے، اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ ہم حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سچے محب بھی ہیں، اور تفضیل شیخین حضرت ابو بکر، حضرت عمر کی افضلیت کا قطعی اور اجماعی عقیدہ بھی رکھتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں جمع ہوں تو یہ سنی ہونے کی شرط ہے۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں تفضیل شیخین کے با محبت ختنین جمع شود از خصائص اہل سنت و جماعت است، کہ شیخین کی تفضیل افضل ماننا اور ختنین سے محبت کرنا، یہ دونوں چیزیں جمع ہونا اہل سنت کا خاصہ ہے۔ یہ مجدد الفسانی کا انداز ہے۔ اب وہ والی افضلیت نہیں جو عرفان شاہ بھی مانے بیٹھے ہے۔ اب کوئی سے پوچھے گا جی میں مانتا ہوں، مجدد الفسانی فرماتے ہیں قطعی ماننا ضروری ہے، اجماعی ماننا ضروری ہے، اور ان دونوں باتوں پر ٹنچ باٹے نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں، وہ اس کی ساری زندگی گزر گئی اجماعی اور قطعی افضلیت کا انکار کرتے ہوئے، اور عرفان شاہ اسی کے گھٹنوں میں جا کر بیٹھا، اور بیٹھ کر اس نے اعتراف کیا کہ میں ہاں بھیڑوں کے ریوڑ میں تھا، شیر مجھے اب ملے ہیں۔ جب وہ کہہ رہا تھا یہ سر ہلا رہا تھا، پھر باقاعدہ اس کے بندوں کے کمنٹس آئے کہ عرفان شاہ 2 ہفتے پہلے مل کر گیا ہے اور اعتراف کر کے گیا تھا کہ مجھے اب پتہ چلا ہے
کہ اس ٹنچ باٹوی کے نظریات بالکل درست ہیں، اگر وہ درست ہیں تو مجدد الفسانی اہل سنت سے خارج نظر آتے ہیں۔ کتنا بڑا ظلم ہے ہمارے اکابر پر۔ اور عرفان شاہ نام لے رہا تھا مجدد الفسانی کا کہ انہوں نے سنی ہونے کی یہ شرط ذکر کی ہے۔ سنی ہونے کی شرط یہ ہے جو مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ تفضیل شیخین کا قطعی اجماعی عقیدہ رکھے، اور مولا علی کی محبت کی شرط یہ ہے کہ تفضیل شیخین کے بارے میں وہی عقیدہ رکھے جو مولا علی نے رکھا ہوا ہے۔ یہ مکتوبات ہے۔ اسی میں آپ فرماتے ہیں کہ ایک رافضی تھا عبد الرزاق، دیگر کتابوں میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، وہ سنی ہوا، کو بہت بڑا بندہ تھا، اور اس نے کہا چوں علی شیخین را بر خود تفضیل دادا، من ہم بتفضیل او اشارہ بر وے تفضیل می دہم، اگر او تفضیل نمی داد من ہم تفضیل نمی دادم، گناست کہ من دعوی محبت علی نمایم و بہو مخالفت کنم۔ کہا کہ اب ماننا پڑے گا کہ شیخین کی افضلیت ہے، کیونکہ شیخین کی افضلیت کا عقیدہ مولا علی رکھ کر گئے ہیں، اور کتنی گناہ والی بات ہے کہ بندہ مولا علی کی محبت کا دعویٰ کرے اور مولا علی کی ہی مخالفت کرے۔ اس لیے فرمایا کہ مولا علی کی محبت سنی ہونے کی شرط ہے، اور مولا علی کی محبت کی شرط یہ ہے کہ شیخین کی افضلیت کا عقیدہ رکھے۔ اب درمیان میں بات کوئی گول نہ کرے کہ افضلیت ہم بھی مانتے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی جو بیان کر کے گئے ہیں کہ قطعی مانے اور اجماعی مانے، قطعی اور اجماعی کا عقیدہ ہے تو بندہ سنی ہے۔